اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان هذا لهو القصص الحق وما من الہ الا اللہ وان اللہ لهو العزیز الحکیم۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 62۔ یقیناً صرف یہی سچا ایمان ہے اور کوئی معبود برحق نہیں بجز اللہ تعالیٰ کے، اور بے شک غالب اور حکمت والا اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ، پھر بھی اگر قبول نہ کریں تو اللہ تعالیٰ بھی صحیح طور پر فسادیوں کو جاننے والا ہے۔ قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فإن تولوا فقولوا اشہدوا بأننا مسلمون۔ آپ کہہ دیجئے کہ اے اہل کتاب، ایسی انصاف والی بات کی طرف آؤ جو ہم میں اور تم میں برابر ہے، کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، نہ اس کے ساتھ کسی کو شریک بنائیں، نہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر آپس میں ایک دوسرے کو ہی رب بنائیں۔ بس اگر وہ منہ پھیر لیں تو تم کہہ دو کہ گواہ رہو ہم تو مسلمان ہیں۔ کسی کو شریک نہ بنائیں، یعنی کسی بت، نہ صلیب کو، نہ آگ اور نہ کسی چیز کو، بلکہ صرف ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، جیسا کہ تمام انبیاء کی دعوت رہی ہے، اور نہ ہی آپس میں ایک دوسرے کو رب بنائیں۔ یعنی یہ ایک تو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ تم نے حضرت مسیح اور حضرت عزیر علیہ السلام کی ربوبیت یعنی رب ہونے کا جو عقیدہ کھڑا کر رکھا ہے یہ غلط ہے، وہ رب نہیں ہے، انسان ہے۔ دوسرا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ تم نے اپنے احبار و رہبان یعنی عالموں کو حلال یا حرام کرنے کا جو اختیار دے رکھا ہے یہ بھی ان کو رب بنانا ہے۔ حلال اور حرام کا اختیار صرف اللہ ہی کو ہے، یعنی کسی چیز کو حلال اور حرام قرار دینا یہ اللہ تعالیٰ کا حقیقی حق ہے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ قرآن کریم کے اس حکم کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرقل شاہ روم کو مکتوب تحریر فرمایا اور اس میں اسے اس آیت کے حوالے سے قبول اسلام کی دعوت دی اور اسے کہا تو مسلمان ہو جائے گا تجھے دوہرا اجر ملے گا، ورنہ ساری رعایا کا گناہ تجھ پر ہوگا۔ اسلام قبول کر لے، سلامتی میں رہے گا، کیونکہ رعایا کا عدم قبول اسلام کا سبب تو ہی ہے۔ اس آیت مذکور میں 3 نکات ہیں۔ نمبر 1 صرف اللہ کی عبادت کرنا، نمبر 2 اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، نمبر 3 اور کسی کو شریعت سازی کا خدائی مقام نہ دینا۔ لہٰذا اس امت کے شیرازے کو جمع کرنے کے لیے بھی ان تینوں نکات اور اس کلمہ سوا کو بدرج اولا اساس و بنیاد بنانا چاہیے۔ یا اہل الکتاب لم تحاجون فی ابراہیم وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدہ افلا تعقلون۔ اے اہل کتاب، تم ابراہیم کی بابت جھگڑتے ہو، حالانکہ تورات اور انجیل تو ان کے بعد نازل کی گئی، کیا تم پھر بھی نہیں سمجھتے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جھگڑنے کا مطلب یہ ہے کہ یہودی اور عیسائی دونوں دعویٰ کرتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے دین پر تھے، حالانکہ تورات جس پر یہودی ایمان رکھتے تھے اور انجیل جسے عیسائی مانتے تھے، دونوں حضرت ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام کے سینکڑوں بعد نازل ہوئی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی یا عیسائی کس طرح ہو سکتے ہیں؟ حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان 1000 سال کا، حضرت ابراہیم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان 2000 سال کا فاصلہ ہے۔
ہا انتم ہؤلاء حاججتم فیما لکم بہ علم فلم تحاجون فیما لیس لکم بہ علم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ سنو، تم لوگ اس میں جھگڑ چکے ہو جس کا تمہیں علم تھا، پھر اب اس بات میں کیوں جھگڑتے ہو جس کا تمہیں علم نہیں، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ تمہارے علم اور دیانت کا تو یہ حال ہے کہ جن چیزوں کا تمہیں علم ہے، یعنی اپنے دین اور اپنی کتاب کا، اس کی بابت تمہارے جھگڑے بے اصل بھی ہیں اور بے عقلی کا مظہر بھی، تو پھر تم اس بات پر کیوں جھگڑتے ہو جس کا تمہیں سرے سے علم ہی نہیں، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شان اور ان کی ملت حنفیہ کے بارے میں جس کی اساس توحید و اخلاص پر ہے، اس کی ملت حنیفیہ، حنفیہ نہیں بلکہ حنیفیہ۔ ما كان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولكن كان حنیفا مسلما وما كان من المشرکین۔ ابراہیم تو نہ یہودی تھے اور نہ نصرانی، بلکہ وہ تو ایک طرفہ یعنی خالص مسلمان تھے، مشرک بھی نہ تھے۔ خالص مسلمان یعنی شرک سے بیزار اور صرف خدائے واحد یعنی اللہ تعالیٰ کے پرستار۔ ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ وہذا النبی والذین آمنوا واللہ ولی المؤمنین۔ جنہوں نے ان کا کہنا مانا اور یہ نبی اور جو لوگ ایمان لائے، مومنوں کا ولی اور سہارا اللہ ہی ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملت ابراہیمی کا اتباع کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نبی کے نبیوں میں سے دوست ہوتے ہیں، میرے ولی دوست ان میں سے میرے باپ اور میرے رب کے خلیل ابراہیم علیہ السلام ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ان آیات میں جو تعلیمات دی گئی ہیں، رب العالمین تم ان تمام تعلیمات کو ہمیں یاد رکھنے کی توفیق عنایت فرما، اس کے مطابق اپنی ایمان، عقیدے اور اعمال کی اصلاح کی توفیق عنایت فرما۔ رب العالمین تو قرآن کریم کی تلاوت پابندی سے کرنے کی ہمیں توفیق عنایت فرما، اس میں غور و خوض اور فکر و تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ رب العالمین تو قرآن حکیم کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے، رب العالمین تو قرآن حکیم کو ہمارے سینوں کی روشنی بنا دے، رب العالمین تو قرآن حکیم کو ہماری تمام پریشانیوں اور غموں کا علاج بنا دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔